بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل وأفضل العبادة انتظار الفرج او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، بے شک اللہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ان سے مانگا جائے، اور افضل عبادت کشادگی کا انتظار کرنا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، یعنی ایک تو اللہ سے انصاف نہ مانگو، عدل نہ مانگو، بلکہ اس کا فضل مانگو، کیونکہ اللہ کو کوئی انصاف یا حساب نہیں دے سکتا۔ ہر دم یہی مانگو کہ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، یا اللہ میں آپ کا فضل اور آپ کی رحمت آپ سے مانگتا ہوں۔ اور دوسری چیز یہ فرمائی کہ اس کو خوب مانگا کرو، بار بار مانگا کرو، ہر موقع پر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، اور اس چیز سے جو ہے تنگ نہ ہوا کرو کہ شاید اللہ اتنا مانگنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ناراض نہ ہو جائیں کہیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تو دینے والی ہستی ہے، تو وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ ان سے مانگا جائے۔ ہاں، انسان ہے جو ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ، 4 دفعہ، 10 دفعہ کچھ بھی اس سے مانگا جائے تو وہ بیچارہ تنگ آ جاتا ہے، کیونکہ انسان بہت محدود ہے، بہت محدود ہے، اس کی صلاحیتیں، اس کے دینے کی جو ہے قوتیں، یہ سب محدود ہیں، اور اللہ تو اللہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کبھی تمہارے مانگنے سے تنگ نہیں ہوتے، بلکہ تم جس قدر مانگتے ہو اللہ خوش ہوتے جاتے ہیں۔ اور مانگنا بذات خود ایک خزانہ ہے، یعنی اللہ سے دعا کر رہے ہیں تو یہ ایک خزانہ جمع ہو رہا ہے انسان کا۔ اور پھر فرمایا کہ بہترین عبادت کشادگی کا انتظار کرنا ہے، یعنی حالات آ گئے، بیماری آ گئی ہے، اللہ نہ کرے تنگ دستی آ گئی ہے، یا کوئی اور آزمائش کا دورانیہ آ گیا ہے، تو اس میں اللہ سے مانگ رہے ہیں، صبح بھی مانگ رہے ہیں، شام بھی مانگ رہے ہیں، اور خود بھی مانگ رہے ہیں، کسی نیک آدمی کو بھی دعاؤں کی درخواست کر رکھی ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں۔ یہ حالات اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بدل دے اپنی آسانی کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود ابھی تک ہو نہیں رہا، تو فرمایا کہ یہ امید رکھنا اس بات کی اور انتظار کرنا کہ انشاءاللہ حالات پلٹیں گے، اس انتظار میں بیٹھے رہنا یہ افضل عبادت ہے، یعنی عام عبادت نہیں ہے بلکہ افضل عبادت ہے کہ اللہ کی رحمت کے انتظار میں انسان بیٹھے۔ یہ بھی اللہ کو پسند ہے، اور بہت پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ اس کو افضل عبادت فرمایا، یعنی اللہ سے مانگا، اور مانگنے کے بعد مایوس نہیں ہوا، کہیں اور جانے کا نہیں سوچا، بلکہ اسی دروازے پر بیٹھ گیا ہے کہ جب کھلے گا تو جو میرا کام بن جائے گا۔ تو اللہ کو یہ صفت بھی انسان کی پسند ہے۔ اور باقی وہاں سے انتظار ہوتا کیوں ہے؟ انسان جو انتظار کرتا ہے یا تاخیر کرتا ہے وہ تو اپنا بیچارہ کمی کی وجہ سے کرتا ہے۔ مثلا وقت دیا ہے کھانے کا، ایک مقرر وقت تھا، کھانا اس وقت پر نہیں آ پایا، تو میزبان بیچارے کی کوئی مجبوری ہوگی، کسی کا انتظار ہوگا، یا کوئی ابھی چیز تیار نہیں ہوگی، لیکن اللہ کے ہاں ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ وہ جو بندے نے مانگا ہے، جب مانگا ہے اسی وقت عطا نہیں کر سکتا، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں، مصلحت یقیناً بندے کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے معاملے کو مؤخر کیا جاتا ہے،
کہ یہ بندہ ابھی اس چیز کو مانگ رہا ہے، ابھی اس کو دینا اس کے حق میں اچھا نہیں ہے، اس لیے اللہ اس کو کچھ ڈیلے کر دیتے ہیں، مؤخر کر دیتے ہیں. تو یہ اللہ کے فیصلے پر گویا کہ اپنے آپ کو راضی کرنا ہوتا ہے کہ یا اللہ آپ سے میں نے مانگا ہے، لیکن جب آپ عطا فرمائیں گے میری جھولی حاضر ہے، میں اس جھولی کو مایوس ہو کر سمیٹوں گا نہیں، پیچھے نہیں ہٹوں گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.